اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر کیوں بنایا؟ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے کون سی حکم کی نافرمانی کی؟ ان کی تعداد کتنی تھی اور یہ کتنا عرصہ زندہ رہے؟ یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی سمندر کی کنارے ایلا نامی ایک بستی میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے ایک قانون مقرر کیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کو آرام سے عبادت کے لیے مخصوص رکھے اور اس روز کسی قسم کا دنیاوی کام نہ کرے، بلکہ انہیں سیر و شکار کی بھی ممانعت تھی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان اس طرح لیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتہ کے دن بے شمار مچھلی آتی تھی اور دوسرے دنوں میں بہت کم آتی تھی۔ ہفتے کے دن جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کی اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتہ کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائے تو نالیوں کا منہ بند کر دو۔ اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ناظرین، اس بستی میں اللہ تعالیٰ کی کچھ نیک بندی بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ جو جال بنا رکھے ہیں، ہفتے کو مچھلیاں جمع کرتے ہو اور اتوار کو پکڑتے ہو، یہ شکار ہفتے کا ہی ہے۔ اگر تم لوگ اس گناہ سے باز نہ آئے تو تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ لیکن اس بات کا ان لوگوں پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہم وہ کریں گے۔ دوستو، اس موقع پر اس بستی کے رہنے والے 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کی شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، جبکہ دوسرا گروہ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ وہ دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتہ کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ ناظرین، جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی گروہ نے کہا کہ اب ہم آپ سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ جب انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا تھا۔ دوستو، اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ دوستو، اس کہانی سے معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے۔